ملک حکومت کی بادشاہت کا جو تاج عطا فرمایا وہ بھی اس مہینے محرم اور 10 تاریخ کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف آپ جیتے، وہ غرق ہوا فرعون 10 محرم کو، جادوگروں سے جیتے 10 محرم کو، تو یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عظیم عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایوب علیہ السلام طویل سال، کئی سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، تو 18 سالوں کے بعد جب بیماری سے شفا ملی تو وہ یہ محرم کا مہینہ اور اس کے 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کئی دنوں کے بعد مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب باہر نکلے سمندر کے کنارے آپ ڈالے گئے تو یہ 10 محرم کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے اللہ نے بچایا، باہر حملہ آور کھڑے تھے، اللہ نے زندہ سلامت بدلی بھیج کے آسمانوں پہ ٹھا لیا اور آج بھی آسمانوں میں زندہ ہیں، تو وہ یہ محرم کا مہینہ اور اس کی 10 تاریخ تھی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اور پھر جیل سے جس دن آزاد ہوئے اور کنویں سے جس دن نکلے وہ دونوں ہی دن 10 محرم کے دن تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیا کہ اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا، یعنی اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ اللہ کس طرح بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے علم اور عقل میں نہیں آ سکتا، نہ ہم اس بحث میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے لائق اللہ نے استوا فرمایا۔ جس دن اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا وہ یہ محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی، یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ بارش کا پہلا قطرہ جب بھیجا، پہلی دفعہ جب بارش نازل ہوئی تو یہ محرم کا مہینہ اور اس کی 10 تاریخ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف اپنی پہلی رحمت جو بھیجی وہ بھی اس محرم کے مہینے اور اس کی 10 تاریخ کو بھیجی۔ اور پھر پوری کائنات کی مخلوق جو روزے میں چلی جاتی ہے وہ بھی 10 محرم کا دن ہے اور یہ محرم کا مہینہ، یعنی مسلمان انسان، یہودی، عیسائی یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی، سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی، جنگلوں کے اندر درندے اور حیوانات بھی 10 محرم کو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بارہا مرتبہ بزرگوں نے تجربہ کیا۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز چیونٹیوں کو روٹی کے ٹکڑے بھور کے ان کی بلوں میں ڈالا کرتا تھا۔ سال بعد ایک دن آتا تھا کہ چونٹیاں جس دن روٹی کے ٹکڑے نہیں کھاتا تھا وہ دن 10 محرم کا دن ہوتا تھا۔ ہمیں پتا تھا کہ آج چیونٹیوں نے اپنی بلوں کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور ایک بزرگ نے تجربہ کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں جانور ذبح کیا، جانور ذبح کر کے جنگل کے اندر لے گئے، وہاں پہ درندے، شیر، چیتے، بھیڑیے وہاں پہ پھینک دیا اور دور پہاڑی پہ بیٹھ کے دیکھنے لگے۔ جانور آتے سونگ کے چلے جاتے، شام تک کسی درندے نے وہ حلال جانور کا گوشت نہیں کھایا۔ جو ہی مغرب کی اذانیں شروع ہوئی، ادھر سے شیر، چیتے، بھیڑیے وغیرہ درندے جتنے تھے وہ جھٹ پٹ آ کے اس گوشت کے اوپر آ کے پڑ گئے اور ان کو کھانا شروع کر دیا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ سارا دن نہیں کھایا، روزے میں تھے، جو ہی افطاری کا ٹائم آیا تو روزہ کھولنے کے لیے سارے پہنچ گئے۔ تو اس دن کو بالکل بھی غفلت کے اندر نہ گزارا جائے، نہ اس کی رات کو غفلت میں گزارا جائے، رات عبادت میں گزاری جائے۔ 10 محرم کا دن جو ہے ہر مسلمان کوشش کر کے اس کا روزہ رکھے۔ انبیاء کرام کا عام معمول تھا، کسی نبی نے کبھی بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام جو اپنے زندگی میں کبھی ترک نہیں کیے، ان کاموں میں یہ بھی شامل تھا کہ کبھی 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور جتنے 1.25 لاکھ پیغمبر گزرے ہیں کم و بیش، 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبروں میں سے کسی ایک نے بھی 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑا۔ ساری اللہ کی مخلوق روزہ رکھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس دن 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس دن کو روزہ رکھ کے گزاریں اور اس دن اپنا دسترخوان وسیع کریں، یعنی اللہ کی راہ میں خوب کھل کے صدقہ خیرات کریں، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا یہ تجربہ شدہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہمارا یعنی اپنایا ہوا ہے، اس پہ تجربہ کیا ہوا ہے، جو اس دن 10 محرم کو اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اپنے بچوں پہ ہاتھ کھلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں تنگی نہیں آنے دیتا۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے جو 10 محرم کو اپنا دسترخوان وسیع کرے پورا سال اللہ تعالیٰ اس کا رزق وسیع فرما دیتا ہے۔ تو یہ کرنے والے کام ہیں ان حرمت والے مہینے کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حرمت والا مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، جو عزتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت حضور فرماتے ہیں سارے مہینوں پہ ایسے ہے جیسے میری امت کی فضیلت باقی سارے نبیوں کی امتوں پہ ہے۔ جس طرح ہم سب سے افضل ہیں، یہ سب سے افضل ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو بڑا اہم واقعہ رونما ہوا وہ شہادت امام حسین ہے۔ آپ سب جانتے ہیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان حسنین کریمین سے کتنی محبت رکھتے تھے، ان کے کیا فضائل ہیں۔ آئیے ان کی محبت دل کے اندر بڑھانے کے لیے اور ان کے سیرت و کردار کو اپنانے کے لیے ہم چند باتیں آپ کی محبت کی گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت بھی نصیب فرمائے، قیامت والے دن ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، کسی مولوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنا خطبہ چھوڑ کے کچھ دنیاوی گفتگو کرے یا اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کرے۔ خطبے سے مراد عربی خطبہ، یہ نہیں یہ جو تقریر ہو رہی ہے یہ خطبہ نہیں، عربی خطبہ جو سنت ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ عربی خطبہ دے رہے تھے۔ تو خطبہ جب دے رہے تھے تو امام حسن اور امام حسین صحابہ کہتے ہیں مسجد میں آ گئے، اور ابھی بچپنا تھا، بالکل چھوٹی عمر تھی۔ صحابہ نمازی بیٹھے ہوئے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، کسی کی کمر میں ٹھوڈا لگتا تھا تو گر پڑتے تھے، کسی کا گوڈا لگتا تھا تو گر پڑتے تھے، تو یوں الجھ کے بار بار صفوں میں گر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ روکا، ممبر سے اٹھے، نیچے اترے، صفوں میں تشریف لائے، ان کو اٹھایا، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، ایک کو اپنی اس ران پہ دوسری کو اپنی اس ران پہ بٹھایا اور اپنا خطبہ شروع کر دیا۔ اب مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ خطبہ چھوڑنا یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں سے تھا۔ حضرت علی کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمیں اور عام مولوی کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا، بات روکی۔ پھر صحابہ کو فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہا کہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کی آزمائش کرتا ہے، یعنی یہ ایک محبت کا ذریعہ ہے، بندے کی کمائی کا ذریعہ ہے، یہ بندے کا ایک امتحان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے رزق بھی دیتا ہے کہ میں نے ان کی خاطر اپنی بات چھوڑ دی، خطبہ روک دیا اور نیچے اترا۔ تو اس سے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ حضور ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے یہ بھی فرما سکتے تھے او ابو ہریرہ، او سلیمان، ابو بکر، عمر، علی، اے بلال، یہ حسن و حسین کو پکڑو، یہ گر رہے ہیں، یہ نمازیوں میں الجھ رہے ہیں، ان کو اپنی گود میں بٹھا لو۔ نہ کسی کو یہ کہا کہ اپنی گود میں بٹھا لو، نہ کسی کو یہ کہا کہ ان کو اٹھا لو۔ محبت کا یہ عالم تھا، خود اترے ممبر سے، اٹھایا بھی خود اور گود میں بھی خود ہی بٹھایا۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت تھی۔ تو امام حسن یہ رمضان المبارک میں پیدا ہوتے ہیں، 15 رمضان کو 3 ہجری کو، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے ہوئے 3 سال ہو گئے، تو 3 ہجری میں امام حسن پیدا ہوئے۔ تو ان کو ابو محمد کہا جاتا تھا، ان کا لقب سید، اور عرف میں ان کو صبت رسول کہا جاتا تھا، ان کو ریحانۃ الرسول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیدا ہوئے، تو اب خبر دی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، مولا علی سے پوچھا کہ ان کا کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے، آپ کی موجودگی میں ان کا کوئی نام رکھوں؟ حضور آپ خود ہی پسند فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی انتظار میں تھے، حضرت جبریل امین وحی لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک حضرت علی آپ کے ہاں وہ مقام رکھتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے ہاں ہارون علیہ السلام مقام رکھتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ کو جو قرب حاصل تھا ہارون کے ساتھ، ہارون کو جو محبتیں حاصل تھی موسیٰ کی، اسی طرح حضرت علی کو محبتیں حاصل ہیں آپ کی۔ تو جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، علی کے بیٹے کا نام بھی وہی رکھ دے، جس طرح ادھر محبت اسی طرح ادھر محبت ہے، اس لیے جو ان کے بیٹے کا نام تھا ان کے بیٹے کا نام بھی آپ وہی رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت ہارون کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ کہا گیا ان کے بیٹے کا نام شبر تھا۔ حضور نے پوچھا کہ شبر کا معنی کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا شبر کا معنی ہے حسن۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اس کا نام آج سے حسن ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھی بھی دی، 7ویں دن پھر عقیقہ بھی فرمایا، 2 بکریاں ذبح فرمائی، اور بال، سر کے بال مونڈے، ان کا جتنا وزن بنتا تھا چاندی کے برابر صدقہ کیا، اور پھر یوں 7ویں دن آپ کا نام حسن رکھا۔ اسی طرح اگلے سال 4 ہجری کو مدینہ شریف کے اندر امام حسین پیدا ہوئے، ان کا نام بھی آسمانوں سے آیا، ان کا نام بھی جبریل امین لے کے آئے۔ کہا کہ ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے پہ ان کا نام رکھ دیں۔ کہا کیا نام تھا؟ کہا ان کا نام تھا شبیر۔ شبیر کا کیا مطلب ہے؟ کہا حسین۔ تو شبیر و شبر یہ ان دونوں کا نام ہے، حسن و حسین۔ تو اللہ کے ایک نبی پیغمبر کے بیٹوں کے نام پہ
آسمانوں سے حضرت امام حسن اور حسین کے نام رکھے گئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ میرے بیٹے ریحانۃ الرسول ہے، یعنی یہ میرے پھول ہیں، جنت کی خوشبو ہیں۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پھول پسند ہوتا ہے، کسی کو گلاب کا، کسی کو چمیلے کا، کسی کو کوئی پھول۔ مجھے جو پھول پسند ہے ان کا نام حسن اور حسین ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دعوت رکھتا ہے وہ مجھ سے دعوت رکھتا ہے۔ تو جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کو میرا قرب عطا فرمائے گا، یعنی اس کو میری محبت، میری نزدیکی، میرا قرب ملے گا جو ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو ان کی محبت دل کے اندر پیدا کرنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرب مصطفیٰ کا مجرد نسخہ یہ ہے امام حسن و حسین کی محبت دل کے اندر بسائی جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان سے محبت کرتے تھے، ان کو سینے سے چمٹا کے رکھتے، پیشانی کو چومتے، کبھی باہر آتے جاتے ان کو کندھوں پہ سوار کر لیتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عید کا دن ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کندھے پہ امام حسن کو اور دوسرے کندھے پہ امام حسین کو سوار کیا ہوا، تو بڑے خوش ہوئے اور آشش کر اٹھے یا رسول اللہ کیا خوبصورت منظر ہے، اتنی خوبصورت سواری آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ یعنی بڑی بڑی انسانوں کو اٹھانے والی سواریاں دیکھی ہیں، سامان اٹھانے والی، لیکن یہ خوبصورت سواری میں نے نہیں دیکھی۔ حضور نے فرمایا صرف سواری کو ہی دیکھتے رہو گے، سواری خوبصورت ہے تو اوپر سوار بھی تو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے جواب دیا کہ ان کی محبت، سواری اگر اعلیٰ اور اچھے انداز کی ہے تو سوار بھی کوئی کم نہیں ہے، سوار بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ فرمائے جنتی جو نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر فاروق یہ جنتی بڑوں کے سردار ہیں، اور امام حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو 30 سال کی عمر کے بعد فوت ہوگا ان کی سرداری ابو بکر اور عمر کریں گے، اور جو 30 سال یا اس سے کم عمر میں جو جوانی کی حالت میں فوت ہو جائے گا ان کی سرداری جنت کے اندر امام حسن و حسین کریں گے۔ تو جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں، ان کو سردار قرار دیا گیا۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے رونے کی وجہ سے بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب روتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ علماء کرام نے ایک بڑا یہ دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر پہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اہل بیت یعنی آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد اور آپ کے رشتہ دار، عزیز صحابہ کرام سب سفر پہ تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران سفر امام حسن و حسین کی رونے کی آواز سنی تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں چلے گئے۔ کہا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں یہ خاموش نہیں ہو رہے، چپ نہیں کر رہے، مجھے لگتا ہے ان کو پیاس لگی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشکیزے کی طرف دوڑے، جو آپ کے پاس مشکیزہ تھا پانی والا، تو جب دیکھا وہ مشکیزہ خالی تھا، اس کے اندر پانی کی کوئی بوند نہیں تھی۔ حضور نے پوچھا کسی صحابی کے پاس پانی ہے؟ سب نے اپنے اپنے برتن اڈیل دیے، کسی ایک کے مشکیزے سے پانی کی کوئی بوند نہ نکلی۔ اب امام حسن و حسین روئے جا رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ پھر آواز ماری فاطمہ خیمے کے پردے کے نیچے سے مجھے ایک کو پکڑاؤ۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے، اب یہ چھوٹے تھے، بچپنا تھا ان کا، تو ان کو خیمے کے پردے کے نیچے سے حضور کے خیمے میں پکڑایا۔ حضور نے سینے سے لگایا، پھر بھی روتے رہے، چپ نہ ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اوپر اٹھایا، اپنی گردن کو جھکایا، زبان مبارک باہر نکالی اور ان کے منہ مبارک میں دے دی۔ حضرت امام حسین چوسنے لگے، چوستے چوستے سو گئے، اور اتنا سیراب کیا حضور کی زبان مبارک کو چوسا کہ پانی کی پھر کبھی پیاس نہ رہی میدان کربلا تک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے پورا سفر ہوا، پھر نہ امام حسن کی کبھی رونے کی آواز سنی، نہ دن اور رات میں کبھی حسین کی رونے کی آواز سنی۔ حضور نے اپنی زبان مبارک چوس کے ایسا سیراب کیا کہ کربلا والے دن بھی پھر پیاس نہ لگی ان کو۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایسا انداز اولین اور آخرین میں ہمیں کوئی یہ انداز، ہمیں کی مثال سکھائے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا ایسا انداز اپناتے ہیں جو حضور کی محبت کا یہ عالم تھا امام حسن و حسین کے ساتھ۔ چپ کرانے کا نرالا یہ انداز تھا کہ اپنی زبان مبارک، جس کو رب سب کن کی کنجی کہتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زبان خود سے کچھ نہیں بولتی، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا يُوحَىٰ، کہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے زبان سے وہی نکلتی ہے۔ تو وہ والی زبان جب امام حسن و حسین کے منہ کے اندر گئی تو وہ لعاب دہن ان کو ملا، اس سے سیراب ہوئے، ان کی تربیت ہوئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت بھی بچپن سے ہی فرماتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہم اپنی اولاد کی شروع میں تربیت نہیں کرتے،
پھر جب بچے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے ہو کے پھر جب ناراضگی کا سبب بنتے ہیں تو پھر ہم رونا پیٹتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں یہ نافرمان ہو گئے ہیں، بچے بات نہیں مانتے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن کے اندر ہم نے ان کو اس انداز میں تربیت نہیں دی ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت کا عالم تھا وہ بچپن کے اندر ہی ساتھ ساتھ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں کوئی ایسی بات یاد ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہو اور آپ کو یاد ہو؟ امام حسن نے کہا کہ میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ کھجوریں پڑی ہوئی تھی، میں نے ایک کھجور اٹھائی اور کھا لی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے منہ کے اندر انگلی ڈالی، فرمایا چھی چھی نکالو اس کو۔ میں نے کھجور نکالی، چھوٹے چھوٹے ذرات منہ کے اندر رہ گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے ذرات سارے نکالے، میرا منہ صاف کرایا، فرمایا ہم آل محمد صدقے کا مال نہیں کھاتے، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی کہیں سے صدقے کی کھجوریں آ گئی تھی، وہ غلطی سے امام حسن نے اٹھا کے کھا لی تھی۔ تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھجور ہی تھی تو اگر کھا لی تھی تو رہنے دے دیتے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ صدقے کا مال تھا، آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو چیز واضح طیب حلال ہو اس کو کھاؤ، جس میں شبہ ہو اس کو چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ۔ تو اب یہ بچپن کے اندر یہ دیکھیں تربیت ہو رہی ہے، بچپن کے اندر سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تربیت کا انداز اپنا رہے ہیں۔ اور حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو چہرے سے لے کے سینے تک دیکھنا ہو، کوئی چاہتا ہو میں اپنے آقا کی زیارت کروں اس حصے کی جو چہرے سے لے کے سینے تک تھا، چہرے سے لے کے سینے تک کے حصے کی زیارت کروں، تو مولا علی فرماتے ہیں پھر وہ میرے امام حسن کو دیکھ لے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سینے سے لے کے نیچے قدموں تک میں اپنے محبوب کی زیارت کروں، حضور اب نہیں رہے، پردے میں چلے گئے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ سینے سے لے کے قدموں تک حضور کی زیارت کروں تو وہ حسین کو دیکھ لے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر ادھر کیا کمال فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ سایہ ہوتا تو پھر یہ کسی کا قدم آ جاتا تو بے ادبی ہو جاتی۔ تو اللہ نے ہمارے محبوب کا سایہ نہیں بنایا، لیکن کل کوئی یہ بھی سوال کر سکتا تھا کہ سایہ نہ ہونا یہ بھی تو ایک عیب ہے، چیز کا سایہ ہوتا ہے کہ چیز کا سایہ نہ ہونا یہ بھی تو ایک عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا یہ جواب دیا، مدوم نہ تھا سایہ ثقلین کا، یعنی میرے محبوب کا سایہ یہ نہ سمجھے سایہ نہیں تھا اس کا مطلب سایہ حقیقت میں بھی نہیں تھا، سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ فرمایا مدوم نہ تھا سایہ ثقلین کا، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے بنے حسین۔ یہ تھا سایہ حضور کا، سر سے لے کے سینے تک کا سایہ حسن، اور سینے سے لے کے قدموں تک جو حضور کا سایہ تھا وہ تھے حسین۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ سایہ نہیں تھا، سایہ حسن و حسین کی صورت میں تھا، ویسے ذات میں نہیں تھا کہ اگر ہوتا تو کسی کا قدم آتا تو بے ادبی ہو جاتی۔ تو یوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح یہ ہم شکل تھی یہ ہستیاں، اسی طرح کردار کے اندر، سیرت اور اخلاق کے اندر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل ہو بہو ان کی تمام صفات ملتی تھی۔ یعنی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کریمہ تھی، بہت زیادہ سخاوت، علم کے اندر فضل و کمال، بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر، اور پھر حلم کے اندر، عاجزی کے اندر، انکساری کے اندر، یہ ساری چیزوں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جاتی تھی ہو بہو امام حسن و حسین کے اندر پائی جاتی تھی۔ امام حسن کے پاس ایک مرتبہ کوئی آ گیا، کہا مجھے 10,000 درم چاہیے، 10,000 درم بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو امام حسن نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے، تخیر کیے، اس بندے کو 10,000 درم دے دیے۔ ایک مرتبہ ایک بندے کو 1,00,000 درم کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے اسے 1,00,000 درم عطا فرما دی۔ اور ایک مرتبہ ایک بندہ ایسا تھا جس کو اشرفیوں کی ضرورت تھی، پوچھا گیا کتنی چاہیے، کہا 50,000۔ صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے، امام حسن نے 50,000 اشرفیاں عطا فرما دی، سونے کے 50,000 سکے دینا۔ ہمارے پاس ایک سونے کا سکہ ہو ہم تو اسی پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، تو 50,000 سونے کے سکے دینا، اس سے بڑھ کے سخاوت کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں تک صحابہ نے فرمایا کہ جب اس بندے کو 50,000 اشرفیاں دی تو اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اس زمانے کے اندر دستور یہ ہوتا تھا کہ سکے تولے جاتے تھے یا ان کو کوئی اٹھایا جاتا تو مزدور ہوتے تھے، تولنے والا بھی پیسے لیتا تھا اپنی مزدوری کے، اور اٹھانے والا بھی پیسے لیتا تھا۔ تو جب 50,000 اشرفیاں دی تو اٹھائی نہیں جاتی تھی، وہ 2 مزدور بازار سے لے کے آیا اٹھانے کے لیے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا، وہ 50,000 اشرفیاں بھی دی، اور وہ جو مزدور لے کے آیا تھا ان 2 مزدوروں کی مزدوری بھی امام حسن نے اپنی جیب سے دی۔
پھر داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے امام حسین کی بارگاہ کے اندر کوئی بندہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی یہ ضرورت ہے، تو امام حسین کے پاس اتفاق کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس طریق کو امام حسین کی وظیفہ سمجھ لیں، تنخواہ سمجھ لیں، یا ان کو تحفہ سمجھ لیں، ہر مہینے امام حسین کا تحفہ اس طریق کو شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ دیر تک ہمارے پاس کچھ آتا ہے تو تمہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا، چند گھنٹے گزر گئے، انتظار کرنا پڑا، تو 5000 دینار کی 5 تھیلیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خادم لے کے آ گیا، ساتھ معذرت بھی کی، کہا پہنچنے میں تاخیر ہو گئی ہے، اور یہ تھوڑے دینے پہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ بھی ہوں، یعنی کہ یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ جتنا بھی ہے اس کو قبول فرما لیں اپنی ذات کے لیے۔ تو اسی طرح 5000 دینار کی بھری ہوئی 5 تھیلیاں اس فقیر کو بھی دی، ساتھ کہا کہ میں تمہیں انتظار کرایا، اس کی بھی معذرت، اور ہم یہ تمہیں تھوڑا دے رہے ہیں، ہم اس کی بھی معذرت کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس اور ہوتا تمہیں اور عطا فرماتے۔ کیا کوئی فقیر کے ساتھ یہ انداز اپناتا ہے؟ جتنا اپنا مال ہو کل 100 کا 100% اٹھا کے دے دے، پھر فقیر سے معذرت بھی کرے، اور پھر کہے کہ انتظار دیر کرانے کی یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کی بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر ساتھ دے بھی دے۔ تو ان کا یوں راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کا ذہن ہوتا تھا۔ تو بندے کا یہ ذہن ہونا چاہیے راہ خدا کے اندر خرچ کرنا، بالخصوص غریبوں مسکینوں کے ساتھ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا ہے، فرمایا کہ 3 کام ہیں میں جن پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ حضور قسم نہیں اٹھاتے تھے، فرمایا 3 کاموں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں، ان میں سے ایک کام جس پہ میں قسم اٹھاتا ہوں تمہیں بتاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ حضور فرماتے ہیں یہ وہ کام ہے جس پہ میں قسم اٹھا کے تمہیں کہتا ہوں تم صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، جتنا بھی کرو گے صدقہ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے راہ خدا میں صدقہ دینے سے بندے کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو یہ تو جن کے صدقے سے ہمیں مال ملتا ہے، جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، یہ لنگر حسینی، یہ امام حسن و حسین کا، آل رسول کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، ان کے صدقے پلتے ہیں۔ تو جب ان کے دینے کے انداز یہ تھے تو ہم تو ان کے نوکر ہیں، ہمیں بھی دینے میں گھبرانا نہیں چاہیے، کنجوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو فراخی کا عالم ہو یا تنگ دستی ہو، تنگ دستی ہو یا بندے کے پاس کھلا مال ہو، تو کسی بھی حالت کے اندر بندے کو صدقے کو نہیں روکنا چاہیے، نہ کم کرنا چاہیے۔ ہر عالم کے اندر، ہر حالت کے اندر بندے کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنا تمہارے گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اس سے بھی تیز۔ پانی گہرے تو کتنی جلدی آگ بجھتی ہے، صدقہ کرنے سے ہمارے گناہ اس سے بھی تیز ختم ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بندے کی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ قرب حاصل ہوتا ہے، کہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ پھر امام حسن و حسین کی عاجزی، انکساری، ملن ساری کا عالم یہ دیکھیں۔ ایک مرتبہ خادم تھا، سالن لے کے آ رہا تھا، گرم پیالہ سالن کا گرا امام حسین کے کپڑوں کے اوپر، کپڑے بھی خراب ہو گئے، جسم بھی جل گیا، زخمی بھی ہوئے، اور ساتھ ہی جو خادم کھڑا ہوا تھا اس نے یہ آیت پڑھ دی 5ویں پارے کی، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پینے والے، یعنی اللہ والے کون ہیں؟ تو فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرنے والے، کہا جا تجھے معاف کیا۔ کہا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو۔ وہ بڑا قیمتی اور پرانا غلام تھا، کہا جا تجھے اللہ کی رضا کی خاطر تیرے اس عمل پہ تجھے معافی دیتے ہوئے تجھے آزاد کیا۔ ہمارے کسی ملازم سے غلطی ہو جائے ہم تو کہتے ہیں تیرے پیٹے نے سارے، ہم تو اس کے اوپر پھر وہ ساری پیٹی اس کو ڈالتے ہیں۔ لیکن امام حسن حسین کا کیا انداز ہے، خادم کو معاف بھی کر رہے ہیں، غصہ بھی پی رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آزادی بھی دے رہے ہیں، جا تجھے آزاد کیا۔ یہ ہے کہ بندہ کوئی برائی کرے اس سے بھلائی کرو، یہ امام حسن کا سبق ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں بلندی، یہ ہے کہ تم برائی کو بھلائی سے مٹاؤ۔ کسی کے ساتھ غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، اس کا بدلہ برائی سے نہیں دینا کہ ٹھیک ہے ہم بھی ان کا جواب پتھر سے دیں گے، نہیں، ان کا انداز یہ تھا کہ بھلائی سے اس کا جواب دیتے تھے۔ اسی طرح عاجزی اور انکساری ان کے اندر، ملن ساری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ جا رہے تھے، تو چند فقیر سڑک پہ بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کو روک لیا، کہا کہ آئیں عالیجہ ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھا لیں۔ امام حسین سواری سے نیچے اترے، کہا اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی سواری پہ بیٹھا رہے اور اکڑ کے آگے چلا جائے۔ نیچے اترے، آئے، فٹ باتھ پہ بیٹھ کے اوپر ان
فقیروں کے ساتھ مل کے کھانا کھایا. کہا بھائیو دیکھو میں نے تمہاری دعوت قبول کی, اب اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ تم بھی میری دعوت قبول کرو. انہوں نے دن مقرر کیا, سارے فقیر اور مسکین اکٹھے ہو کے امام حسین کے گھر آ گئے. تو ساتھ والی ہمسائے نے آ کے بتایا کہ تمہارے گھر تو مسکینوں کا ڈیرا لگ گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ بیوی امام حسین کو کچھ کہتی, امام حسین نے کہا کہ تجھے قسم ہے اس چیز کی جو میرے حق تیرے اوپر بنتے ہیں, جو کچھ گھر کے اندر عمدہ اور اعلیٰ ہے وہ پیش کر, یعنی اچھی خوشبو موجود ہے وہ بھی لا, جتنی رقم ہے وہ بھی لے کے آ, اور لذیذ کھانا بھی ان کے لیے تیار کر. مسکینوں کو اچھے دسترخوان میں بٹھا کے اچھا کھانا کھلایا, جاتے ہوئے کپڑے بھی دیے, ہاتھ سے رقم بھی دی, اور جو اپنی اچھی ذاتی خوشبو تھی وہ بھی ایک ایک کے بدن پہ مل کے ان کو خوشبو بھی لگائی. تو یہ ان کا عاجزی اور یہ ان کا ملن ساری کا انداز امام حسن و حسین کا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کمال عطا فرمایا تھا, بڑی برکتیں عطا فرمائی تھی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ میدان کربلا کا سفر کا آغاز کیا, پھر مدینے سے نکل کے مکہ شریف گئے, تو راستے کے اندر ایک بستی آتی تھی جن کا کنواں آباد نہیں تھا. انہوں نے شکایت کی کہ یہ ہمارا کنواں ہے, پانی کی بڑی قلت رہتی ہے, تو اس کے لیے دعا کر دیں. امام حسین نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی اور اپنا لعاب اس کنویں کے اندر ڈالا. تو وہ لعاب کی برکت تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک آپ نے چوسا تھا, اور حضور کے لعاب کے اندر جس طرح کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا تھا, تو یوں ہی میدان کربلا کے سفر میں آپ نے وہ بند کنواں ایک تو جاری بھی کیا اور اس کھاری کنویں کو پھر میٹھا بھی کیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی. محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ امام حسین دنیا کے اندر یہ واحد ہستی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد جو روئے زمین کے اوپر کم عمری کے اندر پیدا ہو کے بھی زندہ ہیں, وگرنہ دنیا کا کبھی دستور یہ قانون نہیں ہے, ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ کوئی بچہ ششماہی ہو, 6 ماہی بچہ ہو, 6 ماہ کا وہ پیدا ہوا ہو اور زندہ بچ گیا ہو. اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ 6 ماہ کا پیدا ہوتا ہے تو مرا ہوا پیدا ہوتا ہے, تو جو پیدا ہوتا ہے 6 ماہ کا وہ زندہ نہیں بچتا. کائنات کے اندر دنیا کے اندر 2 ہی ہستیاں ایسی پیدا ہوئی ہیں جو 6 ماہ کی عمر میں پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے زندگی گزاری اور وہ زندہ رہی. ایک اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام, یہ 6 ماہ کی عمر میں پیدا ہو گئے تھے, یعنی ماں کے پیٹ میں صرف 6 ماہ رہے, 6 ماہ میں یہ پیدا ہوئے اور پھر یہ زندہ رہے. اور یہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو موت کو بھی موت دیں گے. جب قیامت کا دن آئے گا, جنتی جنت کے اندر ہوں گے, جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے, دونوں طرف خوف و ہراس ہوگا. جنتیوں کو بھی ایک ڈر ہوگا اور جہنمیوں کو بھی ایک ڈر ہوگا. جہنمیوں کو یہ خوف ہوگا کہ کہیں ہماری زندگی جو طویل نہ ہو جائے, یہ جو عذاب ہے یہ ختم ہو, تمنا کریں گے کاش موت آ جائے. جہنمی تمنا کریں گے کاش موت مل جائے, کیونکہ موت بھی ایک نعمت ہے, یہ بھی بندے کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے. بندہ مرا اور ہمیشہ کے لیے تکلیف سے چھٹکارا مل گیا, سکون میں آ گیا, تو وہ تمنا کریں گے کاش موت مل جائے. اور جنتیوں کے دل کے اندر ایک ہی کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے. اتنے مزے, اتنی لذتیں, اتنی بہاریں جنت کے اندر, ایک ڈر ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, ایک مینڈا پکڑا ہوا ہوگا ہاتھ کے اندر, جنت اور دوزخ کے درمیان لا کے کھڑا کر دیں گے, دونوں طرف پکار کے کہیں گے اس کو پہچانتے ہو کون ہو. جہنمی بھی گردن نکال کے کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں موت. جہنمی بھی جنتی بھی جنت سے گردن نکال کے کہیں گے ہاں ہم نے پہچان لیا, یہ تو وہی ہے جو ہمارے پاس آئی تھی, موت ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام چھری پکڑیں گے اور اس مینڈے کو ذبح کر دیں گے, یوں موت کو بھی موت آ جائے گی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ 6 ماہ میں پیدا ہوئے تو یہ زندہ رہے. اس کے بعد حضرت امام حسن پیدا ہوئے. امام حسن کے پیدا ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت امام حسین پیدا ہوئے, اور 6 ماہ پیدا ہونے کے بعد پھر آپ یہ زندہ رہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کائنات کی 2 ہستیاں ہیں جن کی ولادت 6 ماہ میں ہوئی اور پھر یہ زندہ رہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت اپنانے کی, کردار کے مطابق زندگیاں بنانے کی, ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے.